تشریف رکھیں. امام صاحب آپ بھی آ جائیں یہاں. بعض حوالوں کی تلاش میں آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر ضرورت پڑے. مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں جی ابتدائی کارروائی ہو چکی ہے مکمل؟ پھر شروع کریں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلا سوال حضور جناب ذوالفقار احمد صاحب ایسٹ ہیم سے ہے. جناب ذوالفقار احمد صاحب ایسٹ ہیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین تک جی کون سا فرقہ اسلام تھا؟ مختلف ہوئے ہیں، ایک تو نہیں رہا. خلفائے راشدین کے دور سے اب تک یا خلفائے راشدین کے دور تک؟ جی دور تک کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی ہم معاف کریں میں غلط سمجھا تھا. جی ایک ہی اسلام تھا، کوئی فرقہ تھا ہی نہیں. کوئی فرقہ تھا ہی نہیں. تو اب یہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ تو سارا تاریخی عمل ہے جس کے دوران رفتہ رفتہ فرقے بڑھے ہیں، اور اس کی وجہ آپ خود بیان کر چکے ہیں. جی خلفائے راشدین کے دور تک حفاظت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی فرقہ بن سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو بھی مسائل پیدا ہوتے تھے خلفائے راشدین اس کا حل فرما دیتے تھے. اس لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں اختلافات تو ہوئے ہیں، مگر اختلافات فرقے نہیں بن سکے. جب مرکزی اتھارٹی ایسی نہ رہی جس کا فیصلہ سب کو قابل قبول ہو، تو پھر علماء نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی شروع کر دی. جس کے ذہن میں جو معنی آئے اس پر اڑ گیا. کوئی اور اس سے بالا ایسی اتھارٹی موجود نہیں تھی، یعنی اس کے نزدیک، جو اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اور فیصلہ دے سکے. کسی اور عالم نے اختلاف کیا تو وہ ایک فرقے کا سربراہ بن گیا. اس طرح رفتہ رفتہ پھر جو تفریق کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے. شکریہ. حضور دوسرا سوال جناب طالب حسین صاحب ہیرو کا ہے. جناب طالب حسین صاحب تشریف. ساتھ آپ نے کیا لگایا ہے؟ جناب طالب حسین صاحب فرام ہیرو. ہیرو. حضور پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کشمیر میں دفن ہیں، تو صرف یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ وہاں وہ کیسے پہنچے، نمبر 1. اور دوسرا میرا سوال حضور یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کو رفع کا ذکر یعنی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب درجے کی بلندی ہے یا کہ واقعی وہ آسمان پر اٹھا لی گئی؟ بہت اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت پہلے ان دو کا حل نہ کر لیں پھر آپ. میرا خیال یہ ہے کہ میں 3 سوال کر دوں میں چلا جاؤں. نہ میری خواہش ہے آپ یہیں کھڑے رہیں. اچھا جی آمنے سامنے بات ہو. ٹھیک ہے نا. جی. بات یہ ہے کہ جو پہلا سوال ہے اس کا دوسرے سوال سے بھی ایک تعلق ہے. جناب علی. عموماً آپ کا عقیدہ تو میں نہیں جانتا، مگر عموماً وہ غیر احمدی علماء جو جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں جی وہ یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ کشمیر کیسے پہنچ گئے، درست. مگر ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ آسمان پر پہنچ گئے. تو میں پوچھتا ہوں کشمیر دور ہے کہ آسمان دور ہے؟ صحیح ہے. جس خدا نے ان کو کشمیر پہنچا دیا جی جی وہی خدا ہے جو آسمان پر بھی پہنچا سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو آسمان تک اٹھا کے لے جا سکتا تھا. کشمیر تک لے جانا مشکل، کوئی مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے لیکن کشمیر تک جا پہنچنا ایک طبی امر ہے. جناب. اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں بھی تو کشمیر پہنچی تھیں. ٹھیک ہے جی. یعنی تمام وہ 10 قبیلے بنی اسرائیل کے جی جو بنو قد نظر کے زمانے میں دیس نکالا ملنے کی وجہ سے اپنے وطن سے جدا ہوئے اور باہر پھینک دیے گئے، جی
وہ قبیلے ہیں جنہوں نے افغانستان کا رستہ اختیار کیا اور کشمیر بھی پہنچے، صحیح ہے اور مغربی محققین تسلیم کرتے ہیں۔ جی اس کے خلاف آج تک کوئی آواز نہیں اٹھی کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ بنی اسرائیلی لوگ ہیں۔ اچھا جی اور ان کے فیچرز بتاتے ہیں، آپ خود ان کو پہچان سکتے ہیں۔ پٹھان طرز ہے اور جو کشمیری طرز ہے، جی جی ان کا رنگ و روپ، ان کے نقوش کی تیکھے پن، سب بنی اسرائیلی انداز ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ہندوستان اور پاکستان کے سب کانٹیننٹ سے ان کی شکل و صورت کا تعلق کوئی نہیں۔ نہیں ملتا جی، بالکل درست صحیح۔ ہے جی۔ تو کشمیر پہنچنا تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آسمان پر پہنچنا بھی ہرگز مشکل نہیں، اگر اللہ یہ فرمائے جی کہ میں نے پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ممکن ناممکن کی بحث نہیں اٹھ رہی۔ جی جی آسمان کے تعلق میں یہ نہیں کہتا کہ آسمان کیسے پہنچ گئے، اللہ چاہے تو پہنچا سکتا تھا، مگر اللہ نے فرمایا نہیں ہے۔ ہاں جی حضور، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ رفع کا میں مطلب آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں۔ جو فرمایا ہے وہ آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع فرما لیا۔ جی یہ لفظی ترجمہ ہے جس کے لفظی ترجمہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مخالفین احمدیت علماء بھی 100% اس ترجمے پر متفق ہیں، یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم کوئی غلط ترجمہ پیش کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی اس کے معنی کیا ہیں، اس پر گفتگو چلتی ہے۔ جناب۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے علماء کا یہ ترجمہ کرنا کہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا چوتھے آسمان پر تھا اور وہاں نہیں تھا جہاں مسیح موجود تھے۔ جناب واضح بات ہے، اگر ایک طرف سے کوئی چیز حرکت کر کے کسی دوسری طرف پہنچے تو وہاں وہ نہیں ہوتی جس طرف وہ چیز جس کی طرف حرکت کی جا رہی ہے۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ اب اس کاغذ کو میں اٹھا کر اپنی طرف لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں وہاں نہیں ہوں، یہاں ہوں۔ صحیح ہے۔ تو جو ہی آپ مسیح کی حرکت کا تعین کریں گے، خدا کو ہاتھ سے کھو دیں گے، کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے ادھر خدا ہوگا۔ جی ہاں۔ تو مسیح کا کسی جسمانی طور پر کسی ایک سمت اس آیت کے نتیجے میں حرکت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن نہیں، صحیح ہے جی۔ جہاں خدا تھا وہیں حرکت ہونی چاہیے، وہیں اس آیت کا عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور خدا ہر جگہ ہے مگر ہر شخص مرفوع نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات لطیف سے لطیف تر ہے، جی ہاں۔ اور صفات کے ذریعے سے انسان کا رفع ہوتا ہے۔ جو خبیث آدمی ہے وہاں بھی خدا موجود ہے جی بالکل مگر وہ مرفوع نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ انبیاء وہیں ہوتے ہیں جہاں خدا ہوتا ہے مگر وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو رفع روحانی درجے کی ترقی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور بن ہی نہیں سکتا۔ صحیح ہے جی۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے دوسرے جو محاورے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حدیث کے محاورے، جس سے صاف ثابت ہوگا کہ رفع کا وہی معنی درست ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ جی مثلا بلم باور کے تعلق میں ایک آیت آتی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا جی وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم اٹھا لیتے، جی جی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ان صفات کے ذریعے جو ہم نے اس کو عطا کی تھی، اگر چاہتے تو اس کا رفع کر لیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدنصیب زمین کی طرف جھک گیا۔ جھک گیا، ٹھیک ہے۔ پس اگر زمین سے دور ہٹنے کا کوئی معقول موقع ہو تو اس آیت کا موقع ہے، کیونکہ یہاں دو باتوں کا اختلاف اس طرح دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص زمین کی طرف جھک گیا جی اور زمین کا برعکس اوپر کی طرف اٹھنا ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر رفع کا معنی بلندی کی طرف سفر ہوتا جسمانی طور پر، جی جی تو سب سے زیادہ یہاں ہونا چاہیے تھا،
मगर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ रूहानी रफ़ा मुराद है, जिस्मानी तौर पर रफ़ा नहीं मुराद है। नहीं है। तो फिर इसका मतलब मैं यूँ लूँ जी कि जैसे रफ़ा अना लका ज़िक्रक, तो बिल्कुल इसी मतलब में ही हुआ। बिल्कुल, खुदा दरजात में रफ़ा फरमाता है। दुरुस्त है जी। कुरान करीम में अम्बिया के हवाले से रफ़ा ही का लफ्ज़ मिलता है और साथ दरजात का लफ्ज़ लिख कर बात खोल दी। ठीक है। बाज़ उनमें से ऐसे हैं जिन पर बाज़ दूसरों को खुदा ने रफ़ा अता फरमाया। रफ़ाहुल्लाहुम, आयत निकालें, बाज़हुम अला बाज़ दरजात, ये जो मुझे याद जी है। बिल्कुल, हाँ जी ऐसा है। तो अब रफ़ा का मसला तो हल हुआ, लेकिन हदीस से भी होता है यही रफ़ा मसला हल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो 2 सजदों के दरमियान दुआ सिखाई, जी जी। उसमें वरफ़ानी का लफ्ज़ भी आता है। बाज़ फ़िरक़े वो दुआ नहीं मानते, वो समझते हैं सिर्फ़ तवक्कुफ़ करो और दूसरा सजदा कर दो, लेकिन अक्सरियत है जो उस दुआ की कायल है और दुआ पढ़ने के बाद फिर सजदा करती है। और जमात अहमदिया का भी यही मौक़िफ़ है। उसकी वजह यह है कि कुरान नमाज में कोई भी हरकत या सुकून ऐसा नहीं जो ज़िक्र इलाही से खाली हो। सही है। क़याम में भी करते हैं, रुकू में भी करते हैं, 2 सजदों के दरमियान लाजिमन दुआ भी होनी करना चाहिए। चाहिए। ठीक है जी। और जब हदीस मौजूद है तो कोई वजह नहीं कि इनकार किया जाए। दुरुस्त है जी। उसमें एक दुआ का जुज़ ये है, वरफ़ानी, मेरा रफ़ा फरमा दे। और ये जितने मौलवी जी जी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जिस्मानी रफ़ा के कायल हैं, ये दुआ करते हैं। दुरुस्त है जी। अब उनसे पूछो कि क्या एक सजदा इतना बोझल हो गया कि अगले से पहले खुदा से अर्ज़ कर रहा है कि मुझे उठा ही ले, इससे तो बेहतर ही है, मुझसे दूसरा सजदा नहीं होता। नहीं हो सकता जी। और अगर यही मतलब है जिस्मानी रफ़ा का, तो आज तक किसी को उठते हुए देखा गया है? नहीं, कभी नहीं देखा जी, बल्कि वो ज़मीन ही की तरफ सब चीज़ें लौटती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हजूर अगर इजाज़त हो तो मैं तीसरा भी ज़रूर। मैं नाम तो नहीं लूँगा उन मोहतरम हस्तियों के, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ठीक है। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये जिक्र है कि उनको कुल आलमीन की औरतों में सबसे बुलंद दर्जा अता दुरुस्त किया है। गया। तो क्या उनका दर्जा उन औरतों से भी बुलंद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात जी की, ऐसा कह लें, या बेटी वगैरह। हाँ, जी जी। ठीक है। इसका हल कुरान करीम ने खुद पेश फरमा दिया है, जी क्योंकि कुरान करीम ने सिर्फ हज़रत मरियम को कुल आलम पर फजीलत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि बनी इसराइल को भी तमाम जहानों पर फजीलत देने का जिक्र फरमाया है। दुरुस्त है, सही है। तो वहाँ से बात शुरू होनी चाहिए। हज़रत मरियम तो बहुत ही नेक बीबी थी, गैर मामूली मरातब की खातून थी। उनको कहना तो इतना ताज्जुब-अंगेज़ नहीं, क्या हर बनी इसराइली को तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फजीलत है, अगर आलमीन का माना वो किया जाए जी जी, जो आम लोग करते हैं। मतलब यह है कि हर ज़माने के आलमीन और हुआ करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। और उस ज़माने के आलमीन की बात हो रही थी। सही है, ठीक है जी। इजाज़त जी, शुक्रिया। हजूर अगला सवाल आयत यह है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। ये है असल अल्फाज आयत के। रफ़ा बादहुम दरजात, उनमें से बाज़ को दरजात दूसरों पर ज़्यादा बुलंद किए। हजूर अगला सवाल जनाब जावेद तनवीर साहब हाई वकम से है, तो तशरीफ लाएं। हाई वैकम कितनी दूर है यहाँ से? हाई वैकम कोई 30 मील होगा। अच्छा, तो किस तरफ है ये? नाम काफ़ी सुने, लोग आते रहते हैं। M40 पे ये ऑक्सब्रिज से निकले तो हाँ हाँ, तो काफ़ी रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिलती होगी। बहुत ज़्यादा हैं? कितनी देर में पहुँचे यहाँ? मुझे कोई 2 घंटे लगे। अच्छा माशा, बड़ी आपने तकलीफ़ फरमाई, जज़ाकल्लाह। कोई नहीं सर। अब सवाल कीजिए, फरमाइए। हजूर मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, जी, अहमदी अकीदे के मुताबिक नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। क्या बंद नहीं हुआ? नबूवत का दरवाज़ा, सिलसिला जी बंद नहीं हुआ। जी। अब मुस्तकबिल में जो नबी आएंगे, क्या वो भी अपने आप को मेहदी कहलाने के हकदार होंगे? मैं ऐसा करता हूँ, पहले जो आपने अहमदी मसलक पेश फरमाया है,
وہ بہت ہی مختصر فرما دیا ہے. اگر میں اس کو تسلیم کروں گا تو بہت سی غلط فہمیاں بھی اس کے ساتھ تسلیم کر لوں گا جو درست نہیں ہیں. احمدی مسلک یہ ہے کہ جہاں تک شرعی نبوت کا تعلق ہے، آخری شرعی نبی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور قیامت تک اب کبھی کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا. نمبر 1، صاحب امر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا امر قیامت تک اسی طرح جاری ہے جس طرح قرآن کریم بحیثیت آخری کتاب کے ہے. بس ان دو معنوں میں ہم آپ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے بالا، اور تمام انبیاء میں آپ کی شریعت کامل اور زمانہ قیامت تک مل گیا، آپ کا بھی اور کتاب کا بھی. یہ معنی ہم سمجھتے ہیں. آپ کی غلامی میں، غلامی سے ہٹ کر نہیں، امت محمدیہ میں اور قرآن کریم اور فرمان نبوی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی امتی کو نبی کا لقب ملنا قرآن کی روح سے ناجائز یا منافی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کی دلیل میں اور باتوں کے علاوہ ہم سورہ نساء کی یہ آیت پیش کرتے ہیں جو میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ کی اور الرسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا. اگرچہ ایمان بالرسل میں تمام انبیاء کو شامل فرما لیا گیا، لیکن اطاعت میں صرف حضرت محمد رسول اللہ کو اکیلا رکھ لیا. ایک قانون نیا جاری ہو رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یعنی آج کے بعد جو بھی اللہ اور اس رسول محمد کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. اور لفظی ترجمہ یہ ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہیں سے آگے ترجمے کا اختلاف شروع ہو جائے گا. غیر احمدی علماء جو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی امتی اور مطیع نبوت کا انکار کرنے پر مصر ہیں، وہ یہاں ماں کے لفظ کو من کے معنوں میں نہیں لیتے، بلکہ ایسے ساتھ کے معنوں میں جو ان میں شامل نہیں ہیں مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا جن لوگوں پر انعام فرماتا ہے یہ لوگ ان میں سے ہوں گے. بلکہ فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا ہے انعام تو نہیں ملے گا ان کو، مگر انعام پانے والوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. یہ ترجمہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی خاتم النبیین کی تشریح میں جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کی خاطر، کیونکہ جماعت احمدیہ اس آیت کو اپنی تشریح کی تائید میں پیش کرتی ہے. جماعت احمدیہ اس آیت کا حوالہ دے کر ثابت کرتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے تمام انعامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک محدود ہو گئے، تمام غیروں کے چشمے خشک ہو گئے اور تمام غیر نبیوں کے فیض بند ہو گئے. خاتم کا یہ معنی ہم مانتے ہیں، لیکن اپنا کوئی انعام بھی آپ نے بند نہیں کیا، بلکہ آپ کے فیض کے چشمے تمام تر جاری ہیں. یہ ہمارا ترجمہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا فیض بنی نوع انسان پر بند کر دیا، یہ مطلب ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اگر ان کا معنی تسلیم کریں تو یہ آیت متضاد کھڑی ہے سامنے.
یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو میں ابھی ساتھ کی بحث کرنے کی بجائے ان کا معنی پڑھ دیتا ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. لیکن ماں کا معنی من بھی ہوتا ہے، یہ بھی سب کو تسلیم ہے. یہاں من ہے یا مال غیر مراد ہے، یہی آیت خود تشریح کر رہی ہے، وہ کو نہیں پڑھتے. آگے لکھا ہوا ہے من النبیین، مان نبیین نہیں فرمایا. یعنی اس غلط فہمی کو قرآنی آیت نے خود ہمیشہ کے لیے دور کر دیا کہ ماں کا معنی تم غیر نہ سمجھنا کہ غیر ہوتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے. جب تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ماں کی تو فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے. دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر یہ تشریح ان کو منظور نہیں اور ماں کے اس معنی پر اصرار ہے جو ساتھ کا ہے لیکن بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتا، تو پھر صرف نبوت ہی نہیں بند ہوئی، پھر صدیقیت بھی بند ہو گئی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، کیونکہ یہ ماں سب کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور وہ حسن اولئک رفیقا سے اپنے حق میں ایک اور استنباط بھی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ بعد میں آپ کو کچھ کہہ دیں گے تو پھر آپ دوبارہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ مجھے. ابھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں دیکھو صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوستوں کے طور پر یہ اچھے لوگ ہیں، ویسے بننے کی ضرورت نہیں. ہاں ان کی دوستی اچھی ہے، ان کا ساتھ اچھا ہے، اور ساتھ کا اعزاز کس کو مل رہا ہے یہ سوچتے ہی نہیں. حسن اولئک رفیقہ میں اگر غیر مسلم جو پہلے گزر گئے تھے، امت محمدیہ سے پہلے انبیاء اور پہلے صدیق، شہید اور صالح ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی رفاقت خدا نے ان کو دے دی ہے. میں تو اس ترجمے کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور گستاخی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک تو بالکل الٹ مضمون ہے، وہ میرے والے ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ انبیاء اور صدیقوں کی مائیت ان کے لیے اعزاز ہے، نہ کہ ان کے لیے ان کا ساتھ اعزاز ہے. بس من النبیین کا معنی من ہی ہے، میں سے، اور ماں کا معنی بھی من ہی ہوا کرتا ہے جب اچھے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو. یہ بات علماء چھپا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کو اس بات کو خوب کھول رہا ہے. مثلا تمام علماء قرآن کریم کی یہ دعا کرتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے دے. سمجھیں؟ تو کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ نیک تو نہ بنانا، لیکن جب کوئی نیک مر رہا ہو تو ساتھ ہمیں بھی ساتھ کھینچ لینا؟ تمسخر ہے قرآن کریم کے اعلیٰ مضامین سے. مائیت جب اعلیٰ گروہ کے تعلق میں بیان ہو تو من ہی مانے ہوا کرتے ہیں. ما صادقین قرآن کریم، ہاں کونوا ما صادقین قرآن کریم فرما رہا ہے، اے امت محمدیہ صادقوں کے ساتھ رہنا. کیا مطلب ہے؟ کہ سچ بے شک نہ بولنا، لیکن سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرنا، یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو ان تمام مقامات پر جہاں فضیلت کے گروہ سے تعلق باندھا جا رہا ہو وہاں ماں کا معنی من ہوا کرتا ہے. اور قرآن کریم چونکہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اس لیے ماں کہہ کر من کا ترجمہ بھی کر دیا.
خود ہی فرما دیا من النبیین۔ بس اس ترجمے کی روح سے اس بات کا امکان کھلا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے خدا ان 4 مراتب میں سے جو مرتبہ جس کے لیے مناسب حال سمجھے اس کو عطا کر دے، یہ امکان کھلا ہے۔ لیکن یہ مرتبہ اپنے درجہ کمال تک کتنوں کو ملے گا، اس کا فیصلہ کرنا کسی انسان کا اپنے کے بس کی بات نہیں، سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ مسئلہ حل کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ دیکھو امتی نبی کے متعلق تو قطعی قرآن کریم سے بھی روایتیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں، مگر جو بھی کہے کہ میں امتی نبی ہوں اس کا فرض ہے کہ اپنی تائید میں قرآنی آیات بھی پیش کرے اور احادیث بھی پیش کرے۔ اور اپنی تائید میں آپ نے جو احادیث پیش کی وہ یہ ہیں، مثلا فرمایا کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے مسیح کا ذکر کر کے کہ مسیح آئے گا، فرماتے ہیں لیسا نبی بینی و بینہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی واقعہ نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا نبی آبادی کی احادیث ہیں ان کی تشریح خود فرما دی، اور خاتم النبیین کی تشریح بھی خود فرما دی کہ نبی کا لقب پانے والا میرے اور مسیح کے دوران کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن نبی اس سے مستثنا، عیسیٰ نبی یا مسیح موعود اس سے مستثنا ہے، وہ ضرور نبی کا لقب پائے گا۔ اور اس کی تائید میں مسلم کی یہ حدیث پیش فرمائی جس میں وضاحت اور قطعیت کے ساتھ آنے والے مسیح کا ذکر ہے، عیسیٰ نبی اللہ کا لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ یہ کرے گا، پھر عیسیٰ نبی اللہ وہ کرے گا، 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ماضی والے نہیں آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ فرمایا گیا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے یہ موقف اختیار کیا کہ جہاں تک میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ اس حدیث اور آیات قرآنی کے منافی نہیں ہے۔ میں نے جہاں امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہاں مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور کوئی مسیح سچا مسیح ثابت نہیں ہو سکتا جب تک آن حضور کے فرمان کے مطابق 7 نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کو آپ نے باندھ دیا ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھیں، یہ آپ کا کام ہے، ان سے پوچھیں کہ تم مسیحیت کا انکار کر رہے ہو اس بنا پر کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اگر وہ نبوت کا انکار کرتا تو یہ حدیث تم اس کے سامنے لا کھڑا کرتے کہ تم کیسے مسیح سچے ہو گئے، محمد رسول اللہ تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، تو نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تضاد اگر ہے تو ان کی سوچوں میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تمام احادیث ایک دوسرے سے منطبق، ایک دوسرے کی تشریح کرنے والی، ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ جہاں لا نبی آبادی بڑے زور سے فرمایا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، اس کو لا نبیہ کی زد میں نہ لانا، کیونکہ جو آنے والا مسیح ہے وہ ضرور نبی ہوگا، اور میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور پھر اس کا ذکر کر کے اس کو نبی اللہ کہہ دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ میں تو اپنے حق میں دلائل قرآن اور حدیث کے پیش کر رہا ہوں، لیکن نبوت اگر امتی نبوت آ سکتی ہے تو صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ خدا اس فیض کو بند نہیں کرے گا اگر کوئی اس لائق ٹھہرے خدا کی نظر میں کہ اس کو مسیحیت یا نبوت کا مقام عطا کیا جائے، تو خدا کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کامل تابع ہو، نئی شریعت نہ لائے، اس شریعت میں تبدیلی پیدا نہ کرے، اور فرمان نبوی سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے، مگر فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی ہوگا
تو جنہوں نے ایک کو مان لیا وہ اس کو بھی مان لیں گے، لیکن جنہوں نے پہلے کا انکار کر دیا ہو ان کے لیے اگلا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہود نے پہلے مسیح کا انکار کر دیا تھا اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا، پھر ان کی بڑی جماعت اس لیے محروم رہ گئی کہ پہلے ایک انکار کر بیٹھے ہیں، آگے سے بھی محروم ہو گئے۔ عیسائیوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور مسیح ثانی جو اترا ان میں اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے جب خدا سے آتے ہیں تو انعام کے طور پر آتے ہیں، لعنت کے طور پر نہیں آتے۔ اس لیے آنے والے کو لعنتی قرار دینا یا دعویٰ کرنے والے کو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں ایک لعنت بیان کر کے رد کرنا اور امت میں شور ڈال دینا کہ یہ نحوست ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، شیطان ہونے کا دعویٰ کرے منظور ہے، دجال ہونے کا دعویٰ کرے سر آنکھوں پر، مگر جس نبوت کو خدا نعمت کہہ رہا ہے اور نعمتوں سے سب سے اونچی، اس کو لعنت سمجھ رہے ہیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے یہود نے شریعت کو لعنت قرار دیا تھا اور ان کی کچھ اصلاح ہو گئی تو سینٹ پال آ گئے، انہوں نے کلیتاً شریعت کی صفی لپیٹ دی کہ لعنت ہے۔ تو لعنت قرار دینے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ کس چیز کو لعنت کہہ رہے ہو۔ اللہ انعام کہتا ہے، تم لعنت کہتے ہو۔ یہ حق تو ہے کہ یہ کہو کہ اس انعام کا یہ شخص حقدار دکھائی نہیں دیتا، مگر انعام کا دعویٰ کرنے والے کو ملعون کہنا یہ عقل اور کتاب کے فیصلے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حضور میرا دوسرا ہاں پوائنٹ فرمائیے۔ وہ آپ کے پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نے دیکھے سنے، جی جی فرمائیے۔ اس میں کچھ ایک دو آپ خطبات سنتے ہیں؟ جی ہاں، اچھا تبھی پھر فرمائیے، اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں، ہم وضاحت فرمائیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ذرا علمی سی گفتگو ہے، شاید یہ فورم اس کو اگر بولنا- ایسی بات ہو جی تو اس کے لیے اس میں وقت چاہتا عرض ہوں کرتا ہوں ایک امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوا اس لیے کئی ایسے نکات ہیں جو آئندہ کھلنے والے ہوتے ہیں۔ جی تو اگر آپ نے کچھ نقطے بیان فرما دیے اب سمجھنے کی خاطر، جی تو ان کا نہیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا، میں آئندہ خطبے میں ان کو شامل کر لوں گا۔ اچھی سمجھ گئے؟ جی سوال کر دیجئے۔ اس میں پہلا ایک خطبے میں، بلکہ وہ میرے خیال میں دو خطبات پہ محیط تھا آپ کا، جی فرمائیے۔ نور العلا نور، نور علی نور۔ اس کے متعلق آپ کی گفتگو بڑی علمی اور کافی حد تک سائنٹیفک بھی تھی، لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور کی ایک مخفی شکل ہوتی ہے، ایک ظاہر، ٹھیک ہے، اور مخفی شکل جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ پاورفل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی بلیک ہول کی، بلیک ہول، ہاں ہاں، کہ وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کے قریب کوئی چیز جائے تو اس کو زبردست قوت سے کھینچ لے کھینچ گا۔ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضور اس میں میرا ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ بلیک ہول جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ڈیڈ سٹار ہے۔ ایک سٹار جب اپنی لائف ختم کر چکا، مردہ ہو گیا، ان میں روشنی نہیں ہے کوئی۔ نہیں، یہی آپ کا تصور درست نہیں ہے۔ سائنس کے نقطۂ نگاہ سے اس کے برعکس صورت ہے۔ بلیک، اول تو لفظ بلیک کو آپ سمجھ لیجئے، یہ اچکن بلیک اس لیے نہیں ہے کہ یہ نور سے خالی ہے، اس لیے ہے کہ سارے نور کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور چھوڑتی کچھ نہیں واپس جانے کے لیے۔ جی جی بلیک ہول کا نام بلیک ہول اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایکس ریز کو بھی اور دوسری الٹرا وائلٹ ہر قسم کی ریز کو، روشنی کی ہر قسم کو وہ اس قوت سے جذب کرتا ہے جی، کہ کچھ بھی واپس نہیں چھوڑتا۔ ان کی گریویٹیشنل پل جو ہے نا، فورس، وہ کافی زیادہ نہیں، ہے، گریویٹیشنل پل صرف مادے کے لیے نہیں ہے جو ٹھوس چیزیں ہیں، سب چیز کے لیے۔ روشنی کے لیے بھی ہے، جی ہاں، اور روشنی کو کھینچ لیتا ہے، اس لیے روشنی دکھائی نہیں دے سکتی، بالکل وہاں نہیں، سمجھ گئے؟ نو لائٹ نو ٹائم۔ لیکن اس کے اندر موجود ہو رہتی ہے، خود روشنی سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر، لیکن روشنی چونکہ نکلنے نہیں دیتا اس لیے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جی یہ مطلب ہے بلیک ہول کا۔ اور
اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نوروں سے زیادہ اجلا تھے، آپ نے اسلام کے جھنڈے کا رنگ کالا چنا ہے، سیاہ جھنڈا تھا، جو بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا کا روشن تر نبی آیا ہے، سب سے زیادہ روشنی دینے والا، اور جھنڈے کا رنگ سیاہ چن لیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انجذاب نور کی طرف اشارہ ہے۔ اس مسلم وہ ہوگا جو نور کو کلیتاً جذب کر لے اپنی ذات میں، پھر خدا اس سے اور نور پیدا کرتا ہے، جی وہ الگ مسئلہ ہے۔ جی لیکن تم تب سچے مومن بنو گے اگر نور کو چمٹا لو، اس کو اپنی ذات میں ہضم کر لو، وہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے۔ اس طرح بظاہر کالا رنگ دکھائی دیتا ہے، جی مگر اس میں ایک اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ وہ وجود جو اسلام کے اندر سب سے زیادہ روشن وجود تھے، وہ دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ کالے دکھائی دیتے تھے۔ یہ دوسری تشریح ہے، اور میرے نزدیک یہ اولا ہے تشریح۔ وہ اس لیے کہ اس نور کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے اور ابو بکر نے بھی دیکھا ہے، اور ابو جہل کو وہ سیاہی سیاہ دکھائی دیا ہے، اور ابو بکر کو وہ روشن سے روشنی دکھائی دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ جو آنکھ نور نہیں دیکھ سکتی اس کو سیاہی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہ جھنڈے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے مقابلے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مومنوں کے لیے یہ اعلان تھا کہ یہ مجسم نور ہیں، اور غیروں کے لیے یہ تھا کہ جس کو تم تاریخ دیکھ رہے ہو اب اس سے مقابلہ کر کے دیکھو، بظاہر جس کو تم تاریخی سمجھ رہے ہو وہ غالب آئے گی، یا تمہارا نور جس کو تم نور سمجھ رہے ہو۔ تو یہ ذوقی نقطے ہیں سب، لیکن جو معرفت کی گفتگو ہے اس میں ذوقی نقطے بھی آ جاتے ہیں۔ جو اصل بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، میں واپس اس پہ لوٹتا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ نور کی وہ قسمیں جو زیادہ قوی ہیں وہ انسان کو ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ ایکس رے ہے، وہ اس نور کے اسپیکٹرم سے بہت زیادہ طاقتور ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، مگر وہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک بہت ہی لطیف رنگ میں ظاہر فرمایا کہ خدا کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ نور جس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں، اگر براہ راست ہماری آنکھوں میں پڑے تو جلا کے رکھ دے، اور یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں استعمال فرمائے ہیں کہ خدا نے نور کا نقاب اوڑھا ہوا ہے، اگر وہ نقاب اتار دے تو ہر چیز جل کے خاکستر ہو جائے، کوئی دیکھنے والی آنکھ رہ ہی نہیں سکتی۔ تو شدت نور جو ہے وہ بھی مخفی ہو جاتی ہے، یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس میں یہ تھا، ایک اور جمعے کے موقع پہ آپ عرش معلیٰ کے متعلق اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بندہ مومن کا دل جو ہے جی وہ عرش معلیٰ ٹھیک ہے۔ سر اس میں میری یہ گزارش تھی کہ بندہ مومن مطلب ہے آدم کی اولاد، آدمی، ٹھیک۔ تو حضرت آدم کی کریشن سے پہلے عرش معلیٰ کہاں تھا؟ عرش معلیٰ میں آپ کو اس میں ایک تشریح تو نہیں پیش کی تھی، میں نے بہت سی تشریحات پیش کی تھی۔ سب سے پہلی تشریح یہ کی تھی کہ عرش ایک تنزیہی مقام ہے جس کا مادے اور تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر مخلوق وہ مقام الہی جس میں ایسی صفات جلوہ گر ہیں جو مخلوق سے بالا ہیں اور اس کی فہم سے بھی بالا ہیں، اس کا نام عرش الہی رکھا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اور دوسرا عرش جو ہے تخلیق سے پہلے، وہاں فرمایا کانا عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے مراد مادی پانی ہرگز نہیں، بلکہ اس پانی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو عرش الہی کو
माँ पर करार देने से मुराद ये है कि ज़िंदगी इसलिए खुदा ने पैदा फरमाई कि ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ जुड़ना था और ज़िंदगी पर उसकी सिफ़ात उतरनी थी। अगर ये माना ना लिया जाए तो मुर्दा चीज़ों पर खुदा के अर्श का कोई माने नहीं जो समझ नहीं सकती। इसलिए हैवान भी समझते हैं, थोड़ी हद तक समझते तो हैं मगर कुछ कुछ। सबसे ज़्यादा खुदा की सिफ़ात को समझने वाला इंसान है, और इंसानों में से वो जिसको पहला आदम बनाया गया यानी नबी, और नबियों में सबसे ज़्यादा समझने वाला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस अर्श का ताल्लुक़ खुदा की सिफ़ात की फ़हम और उनकी अपने अंदर जलवागरी का नाम है। इसीलिए खुदा ने फरमाया कि मेरा अर्श पानी पर था। जी। वरना पानी पर खुदा बैठा हो ये तो अजीब सी बात लगती है, मगर कुरान करीम की आयत एक दूसरे के मज़मून को खोल रही हैं और बहुत ही वसी आरिफाना माने उभरते हैं। तो ज़िंदगी का ताल्लुक़ खुदा के साथ ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी था। अगर ज़िंदगी ना पैदा होती तो खुदा ताला की तरफ से जो सिलसिला तख्लीक फूटा था वो बेजान, मुर्दा, बेख्याल रह जाता, वो या कुछ भी नहीं है, और खुदा की तरफ लौट नहीं सकता था इस तरह। जब इंसान बाशऊर हुआ और खुदा की तरफ उसके ख्याल दौड़े और उसका दिल लपका मोहब्बत में, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मज़मून मुकम्मल होता है कि हम अल्लाह ही की तरफ से आए थे, अल्लाह ही की तरफ लौट जाएंगे। बस अर्श से मुराद बिना हुआ करती है, इन्हिसार को अर्श कहते हैं। बस खुदा की खुदाई ने अपनी बिना के लिए, ताकि मेरा मखलूक से ताल्लुक़ कायम हो जाए, पानी को चुना और पानी के ज़रिए ज़िंदगी पैदा की और ज़िंदगी के ज़रिए इंसान बना और साहिब सिफ़ात बना जिसका इलाही सिफ़ात से एक ताल्लुक़ कायम हो सकता था। और सबसे बुलंदतर सिफ़ात इलाही को उठाने वाला अपनी ज़ात में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अर्शों से ऊंचा है, जिस्मानी लिहाज से नहीं, बल्कि जहाँ खुदा जलवागर हो वही ऊंचाई के माने हैं। ये आम तौर पर उलमा आपको ऊंचा यूँ करके ऊंचा दिखा देते हैं, यूँ करके नीचा दिखा देते हैं। हालांकि सिफ़ात इलाही के ताल्लुक़ में ना कोई इस तरफ ऊंचा है ना कोई उस तरफ नीचा है, हर तरफ खुदा है और सिमतें घूम रही हैं हर तरफ। अब इसको ऊंचा कहेंगे तो अमेरिका वाले नीचे हो गए, और उनको नीचा कह दें आज कल आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ आपने उनको नीचा करार दिया था। तो ऊंचा नीचा की जो गुफ्तगू है अल्लाह के ताल्लुक़ में समझनी चाहिए। सिफ़ात बारी ताला की तरफ जो चीज़ हरकत करती है वो ऊंची है। अर्श मौला अगर कोई है अव्वल तौर पर तंज़ीही अर्श के अलावा, पहला वो अपनी जगह बात कायम है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा खुदा जलवागर हुआ उसको सबसे ज़्यादा रफ़त अता हुई। तो राफ़ियों का मज़मून भी इसी के साथ हल हो जाता है। समझ गए? जी, शुक्रिया। हजूर अगला सवाल जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब हौसलों का है। जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब। जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब हौसलों से। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजूर सवाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा आजकल बेशुमार फ़िरक़ों में बटी हुई है, जिनके आने की पेशगोई थी वो भी आ चुके हैं, और मतलब जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को फिर से एक करना था वो भी आके जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मतलब फ़िरके ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, ये मैं कब होंगे, क्या मुमकिन भी मैं है? इसका जवाब एक बहुत मुख्तसर देता हूँ जो सारे मसले को हल कर देगा। वो वजूद जिसके मुक़द्दर में खुदा ने ये लिख दिया था कि तमाम बनी नौ इंसान को इकट्ठा कर देगा,
وہ آیا اور گزر گیا، اور اس کے آنے کے بعد وہ فرقے بنے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. درست ہے یہ نہیں؟ جی صحیح ہے. تو یہ سوال ہے اصل کہ فرقے اس کے بعد جو سارے کائنات کو متحد کرنے آیا تھا، یہ کیسے بن گئے پھر؟ اگر وہ اپنی امت کو بھی اکٹھا نہ کر سکا تو ایک غیر یہ سوال کر سکتا ہے تو ساری دنیا نو انسان کو اکٹھا کرنے کا معنی کیا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے میں ہی اتحاد ہے، محض آنے میں اتحاد نہیں ہے. کیونکہ جس مکے میں آپ نے قدم رکھا وہاں آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کے منکر اسی طرح متفرق رہے، پھٹے رہے اور بٹے رہے. وہی ایک ہوا جس نے آپ کو تسلیم کر لیا. تو کسی کے فیض سے استفادہ کرنا، اور جو فیض نبوت ہے اس میں سب سے اہم فیض وحدت ہے. یہ نقطہ اپنی ذات میں بہت اہم ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. نبوت کس رنگ کی بھی ہو، شرعی ہو یا غیر شرعی تشریعی ہو، اس کا اول کام توحید کا قیام ہے، اور توحید کے قیام میں امت واحدہ پیدا کرنا ایک لازمی جز ہے. اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں متفرق مقامات سے، متفرق قبیلوں سے، متفرق مذاہب سے لوگ آئے اور ایک ہو گئے. افتراق کا عمل اگر شروع ہوا تو ثابت کرتا ہے کہ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا اور کامل طور پر سر تسلیم خم نہیں کیا بظاہر ماننے کے باوجود. ورنہ یہ ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم رہے اور پھر بھی تم بٹ جاؤ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو افتراق اس بات کی علامت ہے کہ تسلیم نہیں کیا گیا، یا دل سے تسلیم نہیں کیا گیا. بس امام مہدی ہو یا کوئی اور آنے والا ہو، اسی کو اکٹھا کرے گا جو اسے تسلیم کرے گا، اس کے بغیر نہیں. اس پہلو سے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب میں اس اتحاد پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت، کوئی طاقت دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں. اول یہ کہ جماعت احمدیہ جس چیز سے بنی ہے وہ تمام فرقوں کی نمائندگی ہے. ہر فرقے سے لوگ آ کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب نے اپنے سب اختلافات ماضی میں دفن کر دیے ہیں، اور ایک خدا کے تصور، ایک امت کا تصور، قرآن کریم کی ایک تشریح اور احادیث کی ایک تشریح، اس سب پہ متفق ہو گئے. یہ ہے وہ امت وحدہ بنانا. اور صرف اس لحاظ سے نہیں بلکہ تمام دنیا میں، افریقہ میں بھی جماعت احمدیہ کو نفوذ ہوا، چین میں بھی ہوا، جاپان میں بھی ہوا، جو ساؤتھ پیسیفک کے جزیرے ہیں ان میں بھی ہوا، انگلستان میں، یورپ میں. جو بھی آ رہا ہے، جس رنگ اور جس نسل سے آ رہا ہے، وہ یہاں آ کر ایک ہو جاتا ہے. اس کو شاعرانہ طور پر اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. واقعتاً جماعت احمدیہ میں اس وقت انگریز ہو یا امریکن ہو یا جرمن ہو یا افریقن ہو، اس طرح برابر ہو گئے ہیں کہ کسی کو کسی پر اپنی فوقیت کا احساس نہیں، کسی کو کسی کے سامنے احساس کمتری نہیں رہا. یہ یکتائی ہے جو خدا سے آنے والے اپنے ماننے والوں میں پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں. بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں بھٹک رہے ہو ابھی تک. وہ آ چکا جس نے جوڑنا تھا، تم اس سے تعلق جوڑو گے تو جوڑو گے، اسے الگ رہ کے تو نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے، شکریہ. شکریہ حضور. حضور اگلا سوال قاضی مبشر احمد جو برمنگھم سے تشریف لائے ہیں ان کا. السلام علیکم. السلام علیکم قاضی صاحب. آپ پٹھان قاضی ہیں یا سندھی قاضی ہیں؟ میرپور سے ہیں. میرپور آزاد کشمیر سے جی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. بعض قاضی تو پٹھانوں میں پائے جاتے ہیں، قاضی کہلاتے ہیں، اور ایک قاضیوں کا بڑا ایک خاندان ہے جو سندھی قاضی کہلاتے ہیں. جی نہیں، آپ وہ میرپوری قاضی جی، ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاندان میں قضاء کا عہدہ چل رہا ہوگا کسی زمانے میں. یہی بات ہے. یہی بات ہے، وہ سمجھ گیا ہوں. فرمائیے.
میرا سوال یہ تھا حضور کہ جیسا کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے عربوں کی بہت مدد کی ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اور خاص کر وہ پاکستان کے پہلے آمدی وزیر خارجہ بھی تھے، تو جو آج کل ملاؤں نے کشمیریوں کی مدد نہیں کی تھی انہوں نے، وہ کیوں بھول گئے آپ؟ کشمیر کے معاملے میں جس شان اور قوت کے ساتھ انہوں نے ہندوستانی نمائندے کو شکست فاش دی تھی، جی اس کا اعتراف تو ہندو اخباروں نے بھی کیا تھا۔ جی اپنے انہوں نے منہ کہا سے تھا ظفر اللہ خان ہے، کیا نام تھا ان کا جو مقابل مشہور ہندو وکیل آئے تھے، ہاں میمن؟ نہیں وہ باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں آپ، میں بات کر رہا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں۔ جی نہیں ہاں وہ نہیں تھے، مجھے نام ذہن سے اتر گیا ہے۔ اس وقت جو ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے، غالباً وہ وزیر تھے یا جو بھی تھے، ان کے متعلق ہندوستانی اخباروں نے یہ لکھا کہ ظفر اللہ خان نے کیس اس عمدگی سے پیش کیا ہے کہ اس کی کوئی دال نہیں گلنے دی، اور وہ تو تسلیم کر رہے ہیں جن کے حق میں بات کی وہ بات ہی بھول گئے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا، سمجھے ہیں؟ جی جی کشمیر کے لیے آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جی تمام ہندوستانی تاثر کو مٹا دیا۔ میری ایک حیثیت ہے پاکستانی کی، اس حیثیت سے میں چوئس صاحب کا ممنون ہوں۔ ایک میری حیثیت ہے عالمی مسلمانوں کی وہ نمائندگی جس میں ہندوستانی بھی شامل ہیں، افریقن بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، اس پہلو سے میں کوئی پیروکیل ایٹیچیوڈ لینے کا حقدار نہیں ہوں، سمجھے ہیں؟ اس لیے بحیثیت خلیفۃ المسیح میں ہر قوم کے حق میں اس کے انصاف کی بات کروں گا، اور تعصب کے نتیجے میں اگر میں بات کروں گا تو خلیفہ بننے کا نہ اہل رہوں گا، نہ اسلام کی نمائندگی کروں گا۔ اس تشریح کے بعد اب آپ فرمائیے حضور، آپ کا کیا سوال ہے؟ میں وہ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا نہیں تھا، میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے بڑے پیار سے بات کی ہے، میں تشریح کر دی ہے۔ جی جی آپ کا سوال ساری دنیا سنے گی، جی اب یہ بھول رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، جی اس لیے اگر میں یہ تشریح نہ کرتا تو لوگوں نے یہی سمجھنا تھا جی کہ ظفر اللہ خان نے کشمیر کے متعلق کچھ نہیں کیا، باقی سب عربوں کے پاس چلے گئے لیکن کشمیریوں کو وہ بھول گئے۔ میری ناعلمی کی وجہ سے میں نے میں سمجھتا ہوں، آپ پہ الزام نہیں، جی مگر میری مجبوری ہے، مجھے ساتھ ساتھ تشریح کرنی پڑتی ہے۔ جی شکریہ، اچھا فرمائیے۔ وہ یہ میں سوال کر رہا تھا حضور کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو الزامات تراشے جاتے ہیں، مینن ہو سکتا ہے، کرشنن مینن، مگر پھر میں چیک کر لوں گا۔ جی فرمائیے۔ جو الزامات جماعت احمدیہ کے خلاف اور خاص کر آپ کے خلاف تراشے جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اس کے متعلق حضور کچھ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے، جی بالکل میں جھوٹ بولتے ہیں۔ 200% آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ ہاں جزاک اللہ۔ جھوٹے الزامات، باتیں مروڑتے نمائندہ بن کے آئے جنگ کا، اور عہد و پیمان کیے کہ بالکل مجھے عام نہ سمجھیں، میں عام جو صحافی ہوں ویسا نہیں ہوں، جیسے عام صحافی ہیں ویسا نہیں ہوں، جو بات آپ کہیں گے من و عن سچائی کے ساتھ اسی طرح پیش کروں گا، اور ساتھ ٹیپ ریکارڈر بھی رکھا ہوا تھا، میں نے بھی ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا، اور ایسی بات مروڑی کہ بالکل برعکس نتیجہ ظاہر کیا۔ آپ نے چونکہ ذکر فرمایا الحمدللہ کہ آپ کا دل جماعت کے معاملے میں میلا نہیں ہوا، اس کے باوجود میں آپ کی تائید میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا، میرا کیا موقف ہے۔ کشمیر کے متعلق سب سے پہلے میں نے ان سے یہ کہا کہ کشمیر کی آزادی کی موومنٹ پاکستان کی جماعت احمدیہ ہی نے چلائی تھی، اور اس بات کے قطعی تاریخی شواہد موجود ہیں کہ میرے والد نے بحیثیت خلیفۃ المسیح نہیں بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جس کو ہندوستان نے باہر نکال دیا تھا یا نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے کشمیر موومنٹ کا آغاز کیا، اور شروع میں
وہ کیا نام تھا ان کا، ہمارے وفات پا گئے ہیں کشمیری لیڈر، گلکار صاحب، غلام نبی گلکار، اور اس طرح اور بہت سے تھے. وہ حضرت خلیفۃ المسیح سے آ کے ہدایتیں لیا کرتے تھے. آپ ہی نے روپے خرچ کیے جماعت کی طرف سے، اور قبائل میں نمائندے بھیجے، ان کو آمادہ کیا، اور پٹھان احمدیوں نے بہت اس میں خدمت سر انجام دی. جب یہ موومنٹ چل پڑی تب حکومت پاکستان نے قدم رکھنے کی ضرورت کی. اس زمانے میں حکومت پاکستان غیر ملکی دباؤ سے بہت ڈرا کرتی تھی، ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی. جب چل پڑی اور بالآخر لڑائی شروع ہوئی، تو لڑائی کے دوران جماعت احمدیہ کا موقف تھا کہ اب ہاتھ کھینچنا جائز نہیں ہے. اب اپنے حق کی خاطر اگر لڑ رہے ہو یا کشمیریوں کے حق کی خاطر لڑ رہے ہو تو پھر لڑتے رہو اور انٹرنیشنل دباؤ میں نہ آؤ. لیکن حکومت انٹرنیشنل دباؤ میں آئی اور تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری ڈیوائیڈنگ لائن، یہ خط تقسیم ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا وہ جائز ہی نہیں تھا. جب ایک دفعہ آپ لڑائی چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا آپ کو حق نہیں ہے. سمجھیں کہ نہیں بات؟ جی جی شکریہ. جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم یہاں اور ہندوستان وہاں، اور کشمیر جو حقیقی کشمیر ہے اس کو ہندوستان کے کھاتے میں دے بیٹھے، لیکن اس فیصلے کے ساتھ کہ یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھے گا اور یہ چلے گا، یہ تصفیہ ہوگا. میں نے کہا یہاں تک بالکل درست ہے، مگر اس کے بعد یہ حق نہیں پاکستان کا بنتا کہ اس صورتحال کو قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کشمیر کا جائز حقدار سمجھے. کیونکہ اصول یہ تسلیم کیا تھا پاکستان نے کہ حق کے خود ارادیت کشمیری کا کام ہے، اور یہ جو تقسیم ہے یہ عارضی تقسیم صلح کی خاطر ہے، اور فیصلہ کرنا نہ پاکستان کا کام ہے نہ ہندوستان کا کام ہے. کشمیر ہی کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. میں نے کہا اس اصول پر قائم رہیں تو باصول بات ہے، اس اصول کی خاطر لڑیں. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر، وادی کشمیر کے بسنے والے کو پاکستان سے ملنے کے سوا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ درست نہیں. جہاں آپ یہ سوال اٹھائیں گے وہاں خود ہی جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے. اصول یہ ہے کہ جو جس ملک کا باشندہ ہے اس کا حق ہے وہ فیصلہ کرے. اس فیصلے میں آزاد کشمیری کو یہ کہاں سے پابندی ہو گئی، جہاں کشمیری کو، کہ یا وہ ہندوستان سے ملنے کا فیصلہ کرے یا پاکستان سے ملنے کا فیصلہ کرے، آزاد رہنے کا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سوال تھا. میں نے کہا اس لیے اس اصول پر قائم ہوں، اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ یہ تو ہے نا اصولی بات، ایک ہے واقعاتی سیاست، دنیا کا نقشہ کیا ہے، اس میں طاقتوں کی نبرد آزمائی کس طرح ہو رہی ہے. اس کی روح سے میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میں یہ حل سمجھتا ہوں کہ پاکستان خواہ براہ راست خواہ کسی ذریعے سے یہ بین الاقوامی طاقتوں کو تسلیم کرا لے کہ ہم اس بات پر آمادہ ہونے کے لیے تیار ہیں کہ جموں کے علاقے میں جہاں ہندو اکثریت ہے اس کو ہندوؤں کے ساتھ رہنے دیا جائے. آزاد کشمیر جس پر ہمارا تم نے عارضی قبضہ تسلیم کیا ہے، اس کو مستقل قبضے کے طور پر تسلیم کر لو اور اس کو پاکستان کا جز بنا لو، اور بیچ کا جو کشمیری ہے اس کو کھلی چھٹی دو، وہ چاہے تو ادھر ملے چاہے تو ادھر ملے چاہے تو آزاد رہے. اس میں کون سی ناانصافی کی بات ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی یہ معقول بات ہے نا، حق مبنی بر حق ہے. بالکل ہر ایک آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے، بالکل بیسک اصول. یہ بات میں نے ان سے کہی تھی. اس پر انہوں نے جو انٹرویو شائع کیا وہ یہ تھا، عنوان یہ لگائے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا کیا حق ہے کہ آزاد کشمیر پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے. انا للہ، یہ خلاصہ تھا. تو میں تو جب انٹرنیشنل معاملات میں بات کروں گا تو میں قرآن کی تعلیم کے پیش نظر حق کی بات کروں گا، اس کے سوا میرے پاس چارہ ہی کوئی نہیں. کہیں پاپولر ہوں یا نہ پاپولر ہوں، میری بلا سے مجھے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں. اگر خدا کی نظر میں درست ہوں
تو دنیا میں جو مرضی سمجھے، میں بات ہمیشہ حق کی کروں گا، اور قرآن کریم نے یہی اصول پیش فرمایا ہے کہ عدل پر قائم ہو. یہاں تک عدل پر قائم ہو کہ اگر تمہاری دشمن قوم بھی ہو تو اس کے وقت اس سے معاملہ نپٹانے میں بھی عدل سے نہیں ہٹنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے مسلمانوں، تمہیں ہم نے عدل پر قائم کیا. لا یجرمنکم، تمہیں ہرگز اجازت نہ دے، مجبور نہ کرے یہ بات کہ کوئی قوم تمہاری دشمن ہے اس لیے تم عدل سے ہٹ کر فیصلہ کرو. اگر دشمن قوم کا معاملہ بھی آیا ہے اس کو بھی انصاف دینا پڑے گا، عدل سے اس کے حق میں بات کرنی پڑے گی. یہ اصول ہے جس کو اگر آج مسلمان اپنا لیں، بلکہ دنیا اپنا لے، تو سارے دلدل دور ہو جائیں، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ مہربانی. جزاک اللہ. جزاک